استخارہ کرنا کیسے ہے اور کس سے کروانا ہے۔ آج جس کی شادی ہوتی ہے وہ خود نہیں کرتا، وہ کسی مفتی کے پاس، پیر کے پاس جاتا ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ میری وہاں شادی ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو آگے کا مستقبل ہے یہ اگر کوئی بتاتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور جو آدمی اس کے پاس جا کر یہ کام پوچھتا ہے، کرواتا ہے، اس کا بھی ایمان دار اسلام سے وہ خارج ہے۔ صحیح؟ جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، یہ آپ کی بات کرنا درست نہیں ہے، جب اللہ نے خود قرآن میں یہ فرمایا ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، میں غیب کا جاننے والا ہوں، تو پھر ہم یہ جو بات کرتے ہیں تو یہ وہی جو میرے رب نے بات کی ہے وہی بات آپ کو بتاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کہتے کہ غیب کا جاننے والا ہے، جو اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، وہ ہم آپ کو بات بتاتے ہیں۔ نمبر 2، جب بھی استخارہ کس کام کے لیے کرنا ہے؟ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو کہتے ہیں استخارہ کریں، بھئی کیوں؟ عمرہ کرنا ہے کہ استخارہ کریں؟ نہیں، جو نیک کام ہے اس کے اندر استخارہ نہیں ہے۔ اگر ہاتھ سے قرآن بنانا ہے تو آپ فوراً اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروائیں، انشاءاللہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا ہر کام آسان ہوتا جائے گا، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ اگر کوئی اہم کام آپ نے شروع کرنا ہے، اس کے لیے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت آپ نے نماز نفل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اچھا اس کے اندر بھی اب آپ پوچھتی ہے کہ ہمیں خواب نہیں آیا، خواب کیوں نہیں آتا؟ خواب آئے، خواب، یہ جو خواب کا آنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ دعا مانگے اپنے رب سے خیر کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پہلے 2 رکعت آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دعا ہے وہ پڑھیں، وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے رب سے مانگیں۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ، یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او آجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او آجلی امری وآجلہ فاصرف انی واصرف لی عنہ وقتی الخیر حیث کانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6382۔ اب میں حیران ہوں، ایک بچہ ہے وہ دوسرے لوگوں سے مانگتا ہے پیسے، اور میرے ساتھ کچھ اور بھی احباب ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو ہم نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا کوئی کاروبار کریں۔ ٹھیک ہے، سوچ بچار کر کے انہوں نے فروٹ چاٹ کا کام ہر چیز کر لی، تیار بھی کر کے بنا بھی لی اچھے طریقے سے، 2-4 دفعہ گھر میں استعمال کی تو وہ ٹھیک بن گئی، بنانی بھی آ گئی، اب جو سامان تھا وہ بھی موجود آ گیا۔ اب کیا نئی بات سنو، انہوں نے ایک استخارہ کروایا کسی سے،
انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی جائز کام ہے، جتنے بھی جائز کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آپ تجارت کریں، قرآن میں ہر جگہ پہ آیا ہے کہ آپ تجارت کریں۔ تجارت کے اندر نفع بھی ہے، بچت بھی ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، جمعے کی نماز کے بعد آپ نکلو، زمین کے اوپر پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ نبی نے خود تجارت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، ہمارے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی تجارت کی، حالانکہ امیر المؤمنین ہے۔ تجارت کے اندر اللہ کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی حکم ہے، آپ تجارت کریں۔ ایک صحابی آیا میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے، گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک پیالہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے ان چیزوں کو منگوایا اور بیچ کر اس کو ایک کلہاڑی لے کر دی، اور دستہ میرے پاک پیغمبر نے خود ڈال کے دیا، کہا کہ آپ جنگل میں جائیں، ادھر سے لکڑی اکٹھی کریں، کاٹ کر شہر میں لے آئیں، اس کو بیچیں۔ اچھا کچھ دن اس نے کام کیا، کچھ دن کے بعد اس کا چہرہ ہر چیز خوشحالی میں تبدیل۔ اس وجہ سے کام میں برکت ہے، اپنا جو بھی جائز کام ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے اپنے رب سے مدد مانگے، دعا کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر اپنے رب سے دعا کریں۔ پھر یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر یہ یاد نہیں ہوتی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ 2 آیتوں کی آپ کثرت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس کی آپ کثرت کریں، اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔